تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کا تیسرا پارہ کھولیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں دیکھیں. اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرنے لگو، اور دراصل وہ کتاب میں نہیں ہے. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نہیں ہے. وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ناجائزہ حرکتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل میں کس طریقے سے تبدیلی کیا کرتے تھے. اور یہودیوں میں سے کعب بن اشرف، ابن اختر، ابو یاسر، مالک بن غیب اور سفنہ بن عامر، یہ کچھ اشخاص تھے جو یہودیوں کے بڑے بڑے سردار مانے جاتے تھے. تورات میں تبدیلی کیا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے، اور تحریف کرنے کے بعد میں اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اسی طریقے سے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ یہ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنی اسرائیل میں سے، یہ مدینہ کے اطراف میں بسا ہوا قبیلہ تھا. انہی میں سے کچھ اشخاص تھے جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کیا کرتے تھے. اپنی زبان کو موڑ لینے سے مراد یہاں پر تحریف کرنا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں اور بھی جگہوں پر یہودی ملعون کے متعلق ذکر فرمایا ہے. یہاں بھی انہی ملعون یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا ایک گروہ یہ بھی کرتا ہے، یعنی ایک جماعت ایسا بھی کرتی ہے کہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتا ہے. اصل مطلب اور صحیح معنی غلط ملت کر دیتا ہے، یعنی ملا دیتا ہے صحیح کو غلط میں، غلط کو صحیح میں، تاکہ جاہل لوگ اس چکر میں پھنس جائے. اور جاہلوں کو یہ لوگ چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ کتاب اللہ یہی ہے. پھر یہ لوگ خود اپنی زبان سے بھی اسے کتاب اللہ کہہ کر جاہلوں کے اس خیال کو اور مضبوط کر دیتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں، اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں تاکہ جاہل لوگ یہ سمجھے کہ یہودی جس چیز کے ذریعے سے پکار رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے اور سچا ہے. کیونکہ یہودی اس زمانے میں پڑھے لکھے تھے، تورات کے جاننے والے تھے، انجیل کے جاننے والے تھے، عیسائی انجیل کے جاننے والے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تبدیلی کرتے تھے، اور تبدیلی کرنے کے بعد میں اس کو کتاب اللہ سے غائب بھی کر دیتے تھے. مخلوق میں ایسا تو کوئی نہیں جو اللہ کی کسی کتاب کا لفظ بدل دے،
ہاں یہ لوگ تحریف اور بیجا تعویل کرتے تھے، یعنی غلط مطلب بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تورات اور انجیل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتاری، ایک حرف بھی ان میں سے نہیں بدلا، لیکن یہ لوگ تحریف اور تعویل سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی غلط مطلب بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور بہت سے لوگ ان کی گمراہی میں پھنس بھی چکے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں یہود اور عیسائی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش اور فکر بھی کر رہے ہیں۔ دنیا کے بہت سے خطوں میں، بہت سے علاقوں میں ان کی بہت زبردست محنت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بہت سے مسلمانوں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے آدمی کے اندر علم کے ساتھ میں عمل کے ساتھ میں اخلاص ہونا بھی ضروری ہے، اور مکمل یقین اللہ کی ذات پہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا اگر یہ مطلب ہو کہ ان کے پاس اب جو کتاب ہے تو ہم بالیقین یہ کہتے ہیں کہ وہ بدلی ہوئی ہے اور محرف ہے، یعنی تبدیلی اس میں کر دی گئی ہے، اور زیادتی اور نقصان سے ہرگز پاک نہیں ہے۔ اور پھر جو زبان عربی میں ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تو بڑی خطا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ گڑبڑ کر دی گئی ہے اور بہت ہی زیادتی ہے، اور کمی بھی بہت زیادہ اس میں ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آثار تنزیل وغیرہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد میں انجیل بھی جو اصل تھی وہ بھی اٹھا لی گئی، اور لوگوں نے اپنی طرف سے 100 سے زیادہ اناجیل لکھی ہے، اور ان میں 4 انجیلیں مشہور ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اصل انجیل تو یہ اٹھا دی گئی ہے، اور اب جو ہمارے سامنے موجود ہے تو محرف اور تبدیل شدہ انجیل موجود ہے، اور تورات بھی جو ہے محرف ہے اور تبدیل شدہ ہے، اس میں بہت ہی زیادہ رد و بدل ہے، اس کو ترجمہ کہنا بھی جو ہے بالکل شیبہ نہیں ہے، وہ تو تفسیر اور وہ بھی بے اعتبار تفسیر ہے، اور پھر ان سمجھداروں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جن میں اکثر بلکہ کل کے کل دراصل محض الٹی سمجھ والے ہیں، کیونکہ یہ یہودی الٹی سمجھ رکھتے تھے اور لوگوں کو غلط طریقے سے سمجھایا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے اصل راستے سے گمراہ ہو جائیں۔ اور حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو در حقیقت ربانی کتاب ہے، بس وہ بے شک محفوظ ہے، اس میں کمی زیادتی ناممکن ہے، یعنی جو لوگ محفوظ میں موجود ہے وہ تو جو ہے بالکل محفوظ ہے، اس میں تو کسی شکل میں بھی جو رد و بدل ہونے والی نہیں۔ تو حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا یہی مطلب مراد لینا بہتر ہے۔ تو بہرحال آج کے یہودی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ کتاب اتاری گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں، تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاہے تورات پڑھے یا انجیل پڑھے یا قرآن کریم پڑھے، علماء سے سمجھنے کی کوشش اور فکر کریں، علماء کے پاس میں جائے اور جا کر کے سمجھے۔ بہرحال اب تو ہمیں تورات پر عمل نہیں کرنا ہے اور اسی طریقے سے انجیل پر بھی عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور قرآن کریم کو جانے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔